السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھتے وقت زبان کو اس انداز میں موڑ دیتے ہیں، ایسے لہجے میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس انداز میں باتیں کہتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تم کو ایسا لگے گا کہ وہ کتاب ہی کا حصہ ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، لیکن وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہوتا ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 78 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہودیوں کی ایک چال بازی، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ یہودیوں کے جو علماء، ان کی ایک چال بازی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا خطیبوں اور واعظ لوگوں کو کہ جب وہ خطبہ دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کی آیات پڑھتے ہیں تو اس کو ذرا ایک انداز میں پڑھتے ہیں، ایک لہجے میں پڑھتے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ لیکن جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، تو اس کو عام فہم الفاظ میں ایک عام انداز ہوتا ہے، جس سے سننے والے کو یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو انہوں نے پڑھا تھا وہ قرآن کی آیت تھی، اور اب جو بتا رہے ہیں یہ قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے۔ سامعین کرام، اگر خطیب قرآن کریم کے آیات کو یا اللہ کی کتاب کی آیات کو جس انداز میں پڑھتا ہے، جس لے میں پڑھتا ہے، جس خوش آوازی کے ساتھ پڑھتا ہے، بالکل ویسے ہی اس کے ترجمہ اور تفسیر کو بھی پڑھنا شروع کر دے تو سننے والے کو ڈاؤٹ آئے گا، وہ بھی اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ یہودیوں کے اندر یہی بات تھی کہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، بیچ میں اس انداز میں اپنے زبان کو موڑ دیتے تھے کہ سننے والے کو ایسا لگے کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب کا ہی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اہل کتاب میں، یہودیوں میں ایک ایسا گروہ ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اللہ کی کتاب پڑھتے وقت زبان کو کچھ اس انداز میں موڑ دیتے ہیں، ایسے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب کی ہی بات ہے۔ ابھی دیکھیے کہ عام لوگ جو ہوتے ہیں کسی ویڈیو کلپ کو سنتے ہیں، اس کے اندر کچھ باتیں ان کو کنفیوژن ہوتی ہے تو ہمارے پاس بھیجتے ہیں یا دوسرے علماء کے پاس بھیجتے ہیں، ذرا دیکھیے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ بولنے والا جو بیان کرتا ہے اس میں وہ کچھ ڈیفرنٹ نہیں کرتا ہے، اور بولنے والا چونکہ خطیب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہی بتا رہے ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیا جائے۔ تو یہودی لوگ کچھ ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ جب وہ توریت پڑھتے تھے تو کچھ اس لہجے میں بیان کرتے تھے، زبان کو کچھ اس انداز میں موڑ دیتے تھے کہ سننے والے کو لگے کہ یہ اللہ کی کتاب کا ہی حصہ ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب وہ بولتے تو یہ بھی کہتے کہ یقولون هو من عند اللہ، یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے اسی لیے آگے فرمایا وما هو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر کے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ دراصل یہ ایک فریب ہے، یہ ایک فریب ہے کہ اپنی باتوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے عقیدے کو اللہ کی بات بتا کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا، اور یہ دھوکے کی ایک بدترین قسم ہے۔ اور اس میں صرف یہودی ملوث نہیں تھے، یا اس میں صرف یہودی ملوث نہیں ہیں،
بلکہ اہل کتاب اور اس سے بھی آگے آ کر کے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں فار ایگزامپل ہم بتا رہے ہیں، جس کو آپ سمجھ لیجئے دلیل کے طور پر، ہم صرف فار ایگزامپل بتا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک گروپ ہے، ایک جماعت ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، نور ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف میں بھی یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے عربی قاعدے کے حساب سے، عربی لغت کے حساب سے، عربی گرامر کے حساب سے، جو اس کا ترجمہ ہوگا، جو صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ ہوگا، جس ترجمے کے اوپر علماء کرام کا اتفاق ہے، جس ترجمہ کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کا ترجمہ عربی قاعدے کے لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ تو آگے آیت ہے، فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، لیکن میں تمہاری طرح سے ہی انسان ہوں۔ لیکن ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے، وہ جب اس کو پڑھیں گے تو زبان کو تھوڑا بل دے دیں گے، تھوڑا انداز کو بدل دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ قل انما، اصل میں عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے انما، ایک ہی ساتھ ہے، ڈفرنٹ نہیں ہے۔ انما آپ پڑھیں گے قرآن کریم کو، آپ دھیان دے کر کے پڑھیں گے تو بہت ساری جگہوں پر آئے گا انما ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ لیکن جب وہ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قل انما، انا کو الگ کر دیں گے، ماں کو الگ کر دیں گے، انا کو الگ کر دیں گے اور ماں کو الگ کر دیں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کی طرح سے انسان نہیں ہوں۔ دیکھیے، جو آیت کریمہ ان کے عقیدے کے خلاف تھی، زبان کو توڑ مڑوڑ کر کے، لہجے کو بدل کر کے، زبان میں بل دے کر کے، جو آیت کریمہ ان کے عقیدے کے خلاف تھی، اسی آیت کریمہ کو اپنے عقیدے کے مطابق بنا لیا، اور اس کو اپنے عقیدے کے مطابق بنا کر کے ایک تو قرآن کریم کے اندر لفظی پھیر بدل کر کے ایک بھیانک اور بدترین گناہ کیا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ جو ان کے ماننے والے ہیں، جس کو انہوں نے عقیدہ بتایا ہے، اس عقیدے کے اوپر اور پختہ کر دیا۔ اور تیسری غلطی کیا کی؟ مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن فرقہ بندی کی جو کھائی تھی اس کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ تین طرح کی باتیں کی۔ تو یہ چیز صرف یہودیوں کے اندر نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، دوسرے اہل کتاب کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ بے شک لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب پڑھتے وقت زبان کو ایک انداز میں مڑوڑ دیتے ہیں، اس ایک لہجے کو بدل دیتے ہیں، اور جو بولتے ہیں سننے والے کو ایسا لگے کہ یہ اللہ کی کتاب کا ہی حصہ ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب سے ہے۔ سامعین کرام، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس میں بہت سارے علماء کرام ملوث ہیں۔ ایک دو عالم دین نہیں، بہت سارے علماء کرام اپنے اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے، اپنے اپنے جماعتوں کی حفاظت کے لیے، اپنے اپنے جماعتوں کے مفاد کی حفاظت کے لیے، اپنے اپنے غلط عقیدوں کی حفاظت کے لیے اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس انداز میں قرآن کریم کو یا اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس انداز میں توریت کو پڑھتے ہیں کہ زبان کو تھوڑا بل دے دیتے ہیں، مڑوڑ دیتے ہیں، لہجے کو بدل دیتے ہیں، تاکہ سننے والے کو لگے کہ یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہم نے پہلے بتلایا کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی آیت کریمہ اگر کسی خاص پس منظر میں، خاص بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہو تو وہ وہیں تک محدود نہیں ہے،
بلکہ آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم قیامت کی صبح تک ان تمام لوگوں کے اوپر چسپاں ہوگا، ان تمام لوگوں کے مطابق ہوگا جو اس کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے، اور وہ تمام کے تمام اس وعید اور شدید کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے علماء کرام کا جو طبقہ ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو بالکل اسی انداز میں سمجھے جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور پھر اسی انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔